نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سوال ہے بدعتی لعنتی کیوں ہے؟ واضح ہے اس وجہ سے بدعتی لعنتی ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز پیدا کی جو ہم نے نہیں دی ہے وہ چیز بھی رد ہے، وہ چیز لانے والا مردود ہے۔ تو جب اللہ نے بھی منع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام علماء نے لکھا کہ بدعتی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں کر سکے، میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، یہ اچھا کام صحابہ کرام نہیں کر سکے، میں نے یہ نکال لیا ہے۔ گویا وہ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میرا کام اللہ کے رسول سے بھی اچھا ہے، صحابہ کرام سے بھی اچھا ہے، میں اتنے اچھے کام کرنے لگ گیا ہوں۔ حالانکہ مسلمانوں کا واضح عقیدہ ہے کوئی بھی اچھا طریقہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا جو دین میں شامل نہ کیا جائے۔ تو کوئی اگر الگ سے دعویٰ کرے گا تو نبی علیہ السلام کے دین میں نئی چیز پیدا کرے گا، نئی چیز پیدا کرے گا تو وہ پیغمبر کی زبان سے لعنتی قرار دیا گیا کہ وہ مردود ہے، وہ ملعون ہے، کہ میرے دین کو گویا ناپسند اور ناقص سمجھ کر نیا دین اس نے پیدا کر دیا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بدعتی اس لیے لعنتی ہے گویا وہ نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین کامل نہیں، میں نیا بندہ ایک کامل دین لے کر آیا ہوں جس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے رب تعالیٰ سے دعا کریں رب تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے محفوظ فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔